السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا اپنے سب سے بڑے ہیرو کے بارے میں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب ہم دیکھیں گے ان باقی ہیروز کے بارے میں جو اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی لائف کا کافی حصہ اسپینڈ کیا. تو ہم نے ان کو بھی فالو کرنا ہے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ سب لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا تو مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ناراض ہوئے. وہ کہتے یہ کیا بات ہوئی، ہم بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں. وہ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دینا شروع کر دی انہوں نے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں دشمن تھے وہاں پر بہت سارے دوست بھی تھے. تو انہی دوستوں میں سے ایک دوست تھے جو آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. وہ ہر وقت ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ان کا نام جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا اور وہ میرے جاننے والوں میں سے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. پھر وہ صحابہ خلیفہ بھی بنے اور ان کا تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قریش کے قبیلے سے تھا. اب وہ بہترین دوست کون تھے؟ جی ہاں، ان کا نام تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں، بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو ہم سے اچھی اچھی باتیں کرے، اپنی چیزیں شیئر کرے، اپنے دوست کا بہت خیال رکھے. تو ایسا دوست جو ہوتا ہے وہی ہمارا بہترین دوست ہوتا ہے، اور جو ہم سے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جوڑے. تو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر بہت امیر بزنس مین تھے. یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا تو حضرت ابو بکر ایک بہت بڑے بزنس مین تھے. اسلام سے پہلے بھی وہ ہمیشہ سچ بولتے، کسی کو دھوکہ نہ دیتے، اسی لیے وہ قریش میں سب کے بڑے لیڈرز میں سے مانے جاتے تھے. وہ جتنے امیر تھے اتنے ہی لوگوں پر پیسے خرچ کرنے والے اور نرم دل تھے. حضرت ابو بکر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اترنے والی وحی کے بارے میں بتایا تو مردوں میں سے یعنی جتنے بھی میلز تھے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے. چھوٹے تھے تب بھی سچ بولتے تھے اور جب بڑے ہوئے تب بھی سچ ہی بولتے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تو ان پر بھی بہت مشکلات آئیں. لوگوں نے ان کو ڈانٹا، برا بھلا کہا، یہاں تک کہ بہت مارا بھی. لیکن وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی خدمت کرتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کے پاس 40,000 درہم تھے. درہم ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کرنسی ہوتی ہے جسے ہماری روپیز ہوتی ہے، پاکستانی کرنسی روپیز ہے، تو اسی طرح عرب کرنسی درہم ہوتی ہے. تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، یعنی بہت سارے پیسے تھے ان کے پاس. تو حضرت ابو بکر نے اپنے پاس صرف 5 یا 6,000 درہم رکھے اور باقی سارے کے سارے جو غلام مسلمان ہوئے تھے اور کافروں کے قبضے میں تھے ان کو دے کر مسلمانوں کو چھڑوا لیا. یعنی کچھ کافروں نے مسلمانوں کو غلام بنا دیا تھا تو حضرت ابو بکر نے وہ پیسے انہیں دیے اور مسلمانوں کو چھڑوا لیا. تو دیکھیں وہ کتنے نرم دل اور ہمدرد تھے. اسی طرح ایک اور قصہ سناتی ہوں آپ کو، بہت اچھا قصہ ہے یہ. ہجرت کا واقعہ ہے جب مکہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں لیکن وہ لوگ نہ مانے. لیکن مدینہ سے اور باقی کنٹریز سے لوگ آ کر اللہ کی باتیں سنتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے اور مسلمان ہو جاتے.
اور اپنے اپنے علاقے میں جا کر اپنے خاندان اور دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے تھے۔ اسی طرح مدینہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، پھر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب ان کا کیا دل چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھی آئیں اور ہمیں اسلام کی باتیں سکھائیں۔ اب جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ملا اللہ کی طرف سے۔ اب مکہ کے لوگ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جائیں اور مسلمان زیادہ ہو جائیں اور ہماری طاقت کم ہو جائے۔ اب کیا ہوا؟ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، یعنی انہوں نے پلان کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پلان کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوستوں کو مدینہ جانے کا کہا کہ آپ لوگ مدینہ کے مسلمانوں کے پاس چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے پیارے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ ہم کس سے مشورہ کرتے ہیں بچوں؟ جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اچھی اور صحیح بات بتائے گا اور ہماری بات کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی تیاری کی ہوئی تھی، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست حضرت ابو بکر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ دونوں سب سے پہلے غار کے پاس پہنچے، اس غار کا نام تھا غار ثور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا چلو غار کے اندر چلتے ہیں۔ بچوں پتہ ہے حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا پہلے میں غار میں جا کر دیکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اندر سانپ ہو یا کوئی ایسا جانور ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ تو دیکھیں انہیں اپنی فکر نہیں تھی، اپنے دوست کی فکر تھی کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ خود پہلے اندر چلے گئے۔ اب حضرت ابو بکر غار میں گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس میں دو آدمی آرام سے چھپ سکتے ہیں، لیکن ایک دم ابو بکر کی نظر ایک چیز پر پڑی اور وہ پریشان ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ اس غار میں بہت سارے سوراخ تھے جہاں سے سانپ اور کیڑے مکوڑے آ سکتے تھے۔ اب حضرت ابو بکر کو اپنے دوست کا بہت خیال تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان سب سوراخوں کو اپنی چادر کے کچھ ٹکڑے کیے اور ان سے بند کر دیا، اور دونوں دوست حضرت ابو بکر صدیق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک سوراخ رہ گیا۔ اچانک حضرت ابو بکر کی نظر اس پر پڑی تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ کپڑے تو سارے ختم ہو گئے، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کو اس سوراخ پر رکھ دیا کہ کہیں کوئی کیڑا نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کاٹ لے۔ دونوں پوری رات سفر کرنے کی وجہ سے بہت تھکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست ابو بکر کی گود میں سر رکھا اور سو گئے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھے رکھا کہ کہیں کوئی چیز نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کاٹ لے۔ تو ماشاءاللہ کتنی محبت ہے ان میں۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ ابو بکر نے جس سوراخ پر پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں سے کسی کیڑے نے حضرت ابو بکر کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ اب حضرت ابو بکر کو بالکل اچھا نہ لگا کہ میں اف کروں یا مجھے تکلیف کا اظہار کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ بالکل سٹل بیٹھے رہے اسی طرح، لیکن اب ان کو تکلیف اتنی ہو رہی تھی، درد اتنا ہو رہا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اب وہ آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو کیڑے نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اٹھے اور اس پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا زخم پہ، تو وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا آپ حضرت ابو بکر صدیق کا۔ تو اس طرح بچوں اب جو قریش کے لوگ پیچھا کرتے ہوئے اس غار میں آ گئے، انہیں پتہ لگ گیا کہ اس غار میں ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر چھپیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، کہیں وہ آپ کو ڈھونڈ نہ لیں، آپ کو تکلیف نہ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح وہ وہاں سے نکلے اور مدینہ میں پہنچ گئے۔
تو دیکھیں بچوں کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دوست کا خیال رکھا اور وہ اچھے اچھے کام کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور ان کے نام کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے، اور وہ ہم سب کے بہترین ہیرو ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسا دوست بننے کی بھی کوشش کرنی ہے کہ جو اپنے دوسرے دوست کی مدد کرنی ہے، اس کو تکلیف سے بچانا، اور ایسا دوست ڈھونڈنا ہے جو آپ کے ساتھ بھی سنسیئر ہو، اور ایسا دوست ہونا چاہیے جو ہم سے اللہ کی باتیں کرے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں اس سے سیکھنے کا بہت موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔